اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر پاک دے صدقے قبول و منظور فرمائے ازواج ساجد اقبال صاحب دے بڑے بھائی ازواج عابد اقبال صاحب دی صحت واسطے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امام حسین علیہ السلام دے صدقے نال انہاں نوں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آخری آیت مجیدہ پڑھی ہے۔ یہ وچ خالق کائنات نے اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے۔ یہ جی توحید ہے یہ متعلق میں بڑا سوچا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نو وحدہ مننا لا شریک لہ مننا انہوں بے مثل مننا انہوں بے مثال مننا پتہ نہیں یہ وچ کی راز ہے۔ اس راز دا نہیں پتہ لگا کہ نبیاں نے اپنی نبوت دے ذریعے رسولہ نے اپنی رسالت دے ذریعے امامہ نے اپنی امامت دے ذریعے اور ولیاں نے اپنی ولایت دے ذریعے وہ دی توحید منوائی۔ جتنا حلال اور حرام اسلام وچ موجود ہے جس قدر جائز اور ناجائز اسلام وچ موجود ہے جتنا کچھ اسلام دے وچ حلال نو حلال منن تو پہلے حرام نو حرام منن تو پہلے جائز نو جائز قرار دین تو پہلے ناجائز نو ناجائز منن تو پہلے ہر ہادی نے منوایا ہے پہلے من کے وہ ایک پہلے من کے وہ بے مثل ہے پہلے من کے وہ بے مثال ہے پہلے من کے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ مطلب ہے اسلام ابتداءً سب تو پہلے وہ دی توحید نو منواندا ہے اس تو بعد نبی نبوت منواندے نے رسول اپنی رسالت منواندے نے امام اپنی امامت منواندے نے ولی اپنی ولایت منواندے نے لیکن کمال یہ کہ ہر دین دا عہدیدار سب تو پہلا وہ دی ذات نو منواندا ہے وہ دی ذات نو منواندا ہے۔ یہ جڑی تسبیح ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے جہدے وچ ایک راز ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر آکھنا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ آکھنا ہے 33 مرتبہ الحمدللہ آکھنا ہے تسبیح زہرا یہ اندر بھی توحید ہے یعنی بطول عذرا دی تسبیح نا تسبیح زہرا ہے تسبیح زہرا اور کمال یہ کہ یہ وہ تسبیح ہے جنہوں شیعہ سنی بلا تفریق مذہب نماز تو بعد ہی تسبیح پڑھی جاندی ہے وہ اللہ اکبر ہے 34 مرتبہ انہوں 33 مرتبہ نہیں کرنا انہوں 32 مرتبہ نہیں کرنا 35 مرتبہ بھی نہیں کرنا بس 34 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور پھر سبحان اللہ 33 مرتبہ۔ یہ مطلب ایک خاص عادات نے جنہ دے وچ اللہ اکبر آکھنا ہے جنہ دے وچ الحمدللہ آکھنا ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ یہ تینوں چیزاں دا تعلق میرا اللہ نال ہی ہے یار سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ یہ مطلب ہے بطول عذرا دی بھی جندو بندہ پوری معرفت رکھ لیندا نا بطول بھی دی توحید نو منواندا۔ اچھا بندہ نو شک رہندا ہے کہ شاید کدی امام حسین علیہ السلام دی نماز پڑھدے نے کدی حضرت امام حسن دی نماز پڑھدے نے یہ لوگوں کو دسیا جاتا ہے حضرت علی دی بھی نماز پڑھدے نے امام زمانہ دی بھی نماز پڑھدے نے جناب فاطمہ زہرا دی سلام اللہ علیہا دی بھی نماز پڑھدے نے انہاں نوں ہوش کوئی نہیں ساڈے قریب کوئی نہیں آیا جدوں قریب نہ آئے گا بندہ تو دوروں دوروں پتہ نہیں کی سمجھ آئے گی اسی دسنے پڑھنے اسی نماز پڑھنے وہ سن لو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں ہدیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قربتان اللہ تو سب کو یہ سنیا قربتان اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں ہدیہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قربتان میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں قربتان یہ مطلب ہے نہ 14 دی بھی باری باری نماز پڑھی ہے تو پڑھ دے قربتان اللہ
یہ مطلب طے ہو گیا کہ 14 دے دروازے تے جدوں گئے ہیں انہیں جس ذات نو منوایا ہے انہوں اللہ ہوں۔ میں جناب دے سامنے یہ جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے یہ وچ لم آیا 3 مرتبہ، لام میم لم۔ یہ معنی جی ہرگز نہیں، یہ پنجابی چاہتے ہیں کدی بھی نہیں، پنجابی یہ کدی بھی نہیں۔ لم دا مطلب ہے ہرگز نہیں، تاکیدن نہیں، یہ مطلب ہے کدی بھی نہیں۔ مثلا اللہ فرماندا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو تمام حمد اس ذات کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، تمام حمد اس ذات کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا، شکریہ کرنا، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ دوسری بار لم آ رہا ہے، پہلے آیا لم یتخذ ولدن، ہرگز نہیں، کدی بھی ہوتا کوئی بیٹا نہیں۔ دوسرا اللہ فرماتا ہے لم یکن لہ شریک فی الملک، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا جو کائنات کا ملک ہے اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہے، وہ اکیلا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور تیسرا پھر فرمایا لہو، اس کے لیے کوئی شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے، اس کے اوپر کوئی ولی بھی نہیں ہے، نیچے اس کا بیٹا کوئی نہیں، اوپر اس کے ولی کوئی نہیں، اوپر ولی کوئی نہیں۔ ولی دی نشانی اللہ دسی، اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اس کے اوپر کوئی ولی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ولی نہیں ہے، من الذل، جو اس کو ذلت سے بچا لے، جو اس کو ذلت سے بچا لے۔ کیوں ذلت سے بچایا اسے جاتا ہے جس پر ذلت آتی ہے، اس پر کبھی ذلت آتی ہی نہیں ہے۔ نیچے اس کا بیٹا کوئی نہیں، اوپر اس کا ولی کوئی نہیں، اور خالق فرماتا ہے کبرہ تکبیرا، اور اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنے کا اے اسے وزنتے ہوئے یطہرکم تطہیرا، ایسا پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ میں فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، لوگوں اس کی تکبیر بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو، اور ایسے بیان کرو جیسا کہ بیان کرنے کا حق ہے۔ یہ مطلب ہے اتے ہو دے ولی کوئی نہیں، تھلے ہو دا بیٹا کوئی نہیں۔ وہ دی وجہ کی ہے بیٹے تے اطاعت واجب ہوندی ہے، لیکن مشروط اطاعت واجب ہوندی ہے کہ وہ باپ دی اطاعت کرے، جدوں تک باپ انہوں مشرک مشرکانہ عقیدہ نہ دے گے اس وقت تک باپ دی اطاعت کرے۔ لیکن بیٹا آخرکار سمجھدا ہے کہ جو کچھ دا پیو دا ہے وہ میرا ہے، وہ پھر بنڈن واسطے تیار رہندا ہے، تے کدی کدی مرن تے بھی دعا کردا ہے کہ کدی جنازے دا اعلان بھی تے ہوے گا ہی نا کہ فلانے تے والد صاحب دا جنازہ اتنے بجے اٹھایا جائے گا، اس تو بعد گڈی دی چابی بھی میرے کول ہوے گی، اس تو بعد گھر دا مالک بھی میں ہوواں گا، ساریاں زمیناں تے کارخانے دا مالک بھی میں ہوواں گا۔ اللہ فرمایا ہے بیٹے ونڈن واسطے تیار ہوندے نے، میرا ایہو جہا بھی کوئی نہیں کہ وہ میرا ونڈ لوے، میں پوری کائنات دا عہد مالک ہاں، ایسا کوئی نہیں، میرا بیٹا ہی کوئی نہیں جڑا میری خدائی نو ونڈے، جڑی میری کبریائی نو ونڈے، جڑا میری شان تے عظمت نو ونڈے، ورثے وچ بھی کوئی نہیں پا سکتا چونکہ میرا بیٹا ہی کوئی نہیں، تے اتے میرا ولی کوئی نہیں۔ قرآن ہاتھ لے کے اعلان کر رہے ہیں اتنے بڑے اجتماع اور جلسہ ہاڑ نام ہی کافی ہے، یعنی ہاڑ لکھیا ہوئے نا جلسہ ہاڑ سدھا طرح کا ذہن ہوتا ہے ملک ساجد زوار صاحب کہ وہ جلسہ ہو رہا ہے۔ قرآن ہاتھ لے کے کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ کے اوپر کوئی ولی نہیں، نیچے ولی ہیں۔ کمال بھائی، اللہ کے اوپر کوئی ولی نہیں جو اس کو ذلت سے بچا لے۔ یہ دا مطلب ایک دے ترجمہ اے مل گیا ولی دا کہ لہو ولیون، کمال ولیون من الذل، اے ترجمہ کیتا نے فرماندے نے اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے جو بچانے والا ہو ذلت سے۔ گویا ولی کا ایک معنی آج میں یہاں بیان کر رہا ہوں، جو ذلیل ہونے سے بچا لے اسے ولی کہتے ہیں۔ کمال یار، جو ذلیل ہونے سے بچا لے اسے ولی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب دوسرا جملہ یہ ہے کہ جس کا کوئی ولی ہوتا ہے نا وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے جو لوگ ولایت سے دور ہیں انہیں کوئی ذلت سے بچانے والا نہیں ہے۔ جو لوگ ولایت سے دور ہیں، شکریہ قبلہ، ان کو کوئی ذلت سے بچانے والا نہیں۔ وہ کل بھی ذلیل تھے، وہ آج بھی ذلیل ہیں،
اور اگر کوئی ولایت کو نہیں مانتا اور عزت دار بھی ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عزت والا ہوں، تو جس طرح وہ خود ذلیل ہے نا، اس کی عزت کرنے والے بھی ایسے ہی ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ وحدہ ہے، لا شریک لہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ تائید واسطے ایک اور آیت پڑھنا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں نے اللہ دا بیٹا تسلیم کیا۔ ایسے لوگ گزرے نے جنہیں حضرت عیسیٰ نے اللہ دا بیٹا تسلیم کیا۔ حضرت عیسیٰ نے بہت سمجھایا کہ میری ماں بھی ہے تے اللہ دی ماں کوئی نہیں ہوتی، تسی مینوں معبود نہ منو، مینوں رب نہ منو، میری ماں ہے۔ انہوں نے کہا جی جویں دے تسی کام کردے ہو نا، یہ سارے ہے اللہ والے ہی، اللہ مردے تسی زندہ کر دیندے ہو، کوڑیاں نو شفا تسی دے دیندے ہو، ماں دے پیٹ چوں نبینہ پیدا ہوتا ہے تسی انہوں ٹھیک کر دیندے ہو، اور اللہ کنوں ہوندے؟ رب انہوں ہی آندے نا جڑا مردے نو زندہ کر دے، زندہ نو مردہ کر دے، نبینے نو بینا کر دے، بینا نو نہ بینا کر دے۔ تسی سارے کر دے حالات تو واقع کوڑیاں نو شفا دے دیندے ہو۔ حضرت تہاڈا کی خیال ہے کہ حضرت انہاں دوواں دی آپس وچ ضد کوئی نہیں، یہ دوویں کم صلاح نال کردے سن۔ ہر اٹھاؤ جناب، میں پھر بیان یہ دوویں کم صلاح نال کردے سن۔ اللہ فرمایا ماراں گا میں، زندہ تو کر دیں، نبینا میں بھیجاں گا، انہوں بینا تو کر دیں، کوڑ میں پاواں گا، انہوں ٹھیک تو کر دیں۔ میں کہ اللہ جدوں یہو جا کام بندیاں کولوں کرانا ہے، پھر بندیاں مسکیناں تو انہوں رب آکھنا نا۔ میں اللہ نہ گھر کرنا، تسی گھبراؤ نا، میں کرنا پہ نا۔ اللہ پہلا بندہ ہے، اس اپنی ماں دی گود وچ آوندیاں سا رکھیا انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتابہ، میں صاحب کتاب ہوں، وجعلنی نبیہ، اور نبی بن کے آیا ہوں۔ پہلا تے کام مجھ سے ایسا کیتا ہے، ایڈے بال مم 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 کر دے رہے، وہ بولن ہی لگ پیا ہو گیا سا۔ اے بال ویسے ابا ابا اب بھی کر سکتے ہیں، ماں ابا ابا نہیں سکھاندی، ماں پہلا ماما سکھاندی، مم 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 مم۔ کئی بچے تے پانی نو بھی مم ماندے، پانی منگنا ہوتا ہے مم مم مم، انہیں میم سکھاندی ہے، ماں میم سکھاندی ہے ماموں دی وجہ تو۔ ویسے سکھاوے تے چاچا بھی سکھا سکتی، لیکن زیادہ پیار ہوں نا بھرا نال، وہ مم مم ماما ہوتے بعد ماما اما نہیں ماما ہوتے، بہرحال وہ سکھاندی ہے۔ جس دور وچ بچے یقین کرو مم بھی پورا نہیں آندے تے اب بھی پورا نہیں آندے تے ڈیڈ بھی پورا نہیں آندے، اس دور وچ عیسیٰ بولیا تے انج بولیا جی میں بریسٹر بول دے۔ دلائل دیتے نو سکا انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، اور میں نبی بن کے آیا ہوں۔ میں کہ اللہ پہلا تے ایڈا بچہ یہو جی گلاں نہیں کردا، پہلا وہ بولیا وہ بھی کمال، وڈا ہویا تے کوڑیاں نو شفا دے ہوندا ہے، وہ نبینیاں نو بینا کردا ہوندا ہے، وہ مردیاں نو زندہ کردا ہوندا ہے۔ تو سانو دس اسی مسکین بندے ہاں، تو سانو پیدا کیتا ہے، ساڈا میٹیریل تو بنایا ہے، اللہ ساڈا میٹیریل بنایا ہے، اودے نال اسی بننے ہاں۔ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ فرماتا ہے ایک پانی کے گندے قطرے سے، گھن والے قطرے سے، بدبودار قطرے سے میں نے تمہیں پیدا کر دیا۔ چاہتا اللہ تے سیدھا بارش تو بھی سٹ سکتا سی، لیکن اللہ نے بنایا ہی اس نے۔ میں کہ اللہ پہلا سانو پانی تے گندے قطرے نال پیدا کیتا ہی تے اگوں اشتہار کر دیتے، سانو پتہ ہے اسی اودے نال ہی بنے ہیں، لیکن ایڈا اشتہار کڈن دی کیڑی لوڑ سی؟ پیڑے گندے قطرے نال میں تینوں بنایا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جنہ تسی تکبر کردے ہو، دساں نا تہاڈی حقیقت کیا ہے؟ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ خالق فرماتے ہیں میں بنا سکتا ہوں۔ چار قسم دے قبلہ اللہ بشر بناتا ہے، چار قسم دے بشر نے میں کئی باری بیان کیتے ہیں۔ بشرن من تین، ایک مٹی سے بشر بنا، وہ مٹی سے بشر بننے والا آدم ہے۔ اے جنہیں اسی بیٹھے ہیں من الماء، یہ بھی قرآن سے موجود ہے، اسی پانی دے قطرے نال بنے بشر ہیں۔ ایک بشر بنایا اللہ نے نور تو، وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ فرمایا فارسلنا علیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے نوری فرشتے کو پورے کو پورا بشر بنا کے بھیج دیا۔ جو گندے قطرے سے بشر بنتے ہیں وہ اور ہیں، جو نور سے بشر بنتے ہیں وہ اور۔ بھائی حضرت جبریل کا نال بنے نے، نور نال بنے نے، یا پھر جبریل دے ابے دا نام دسو؟
حضرت جبریل دے والد گرامی دا کی نام کوئی نہیں، بس نور نال بنے. اگر نور دے بنے نو اللہ بشر بنا دیتا، نور دے بنے نو اللہ بشر بنا دیتا. تے کمال ہے کہ ایسا بشر بنایا کہ مریم بیٹھ کے فرماتی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیا، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، تو بشر اور میرے گھر آ گیا، تو انسان میرے گھر کتوں آ گیا، دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا تو سیدھا آ کے کھلو گیا. میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے، اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تو متقی ہے نا تو میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، اگر تو متقی ہے تو میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں. مریم نہ پہچان سکی کہ یہ نوری فرشتہ ہے. اللہ نے ایسا بشر بنایا. میں کہ اللہ بطول بی بی ہے، انہوں ہی نہیں پتہ لگا یہ فرشتہ. اللہ فرماندا ہے جے کوئی پہچان جائے نا میرے بشر بنائے نو تے میری کاراگری دی توہین. کمال ہے یار، بہت شکریہ. بشر میں بناواں تے کوئی پہچان جائے، یہ دا مطلب ہے جدو ایک فرشتے کے نور کو مریم کی معصوم نگاہیں نہیں پہچان سکتی، زمانے کی گستاخ نگاہیں آل محمد کے نور کو کیا پہچان. بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ میرا اے بڑے نے نور نال بشر. اور ایک اور بشر ہے او دا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے. میں کہ اللہ قدر نہ بنائی، فرمایا کان امرا مکزیا، اے امر نال بنے، یہ پیچھے نہ مٹی ہے نہ پانی ہے نہ نور ہے، بس امرا مکزیا، میں امر کروں گا وہ آ جائے گا. یہ دا مطلب ہے کوئی مٹی کا بشر ہے، کوئی پانی کا بشر ہے، کوئی نور کا بشر ہے اور کوئی امر کا بشر. خیر ہوئے تہاڈی، بہت شکریہ. آج جننے بیٹھے ہیں اسی سارے تے نور دے بشر نہیں نا. اچھا تے پھر امر دے بشر نہیں. اچھا پھر اسی مٹی دے بشر، پانی دے بشر. یہ جڑے سارے ابا جی سن حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی پانی دے بشر سن. چلو آدم، حضرت آدم دے والد گرامی دا نام دا چھڑو، کوئی نہیں، نہ ماں نہ باپ، کد نال بنے نے؟ مٹی نال. اسی آدم دے بچوں ہی ہیں نا، میں بچوں ہی ہوں، تہاڈا نہیں ہوں. آدم زادو بولو آدم، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو یار بولو، سارے آدم دی اولاد. اچھا ابا جی کد نہ بنے سن؟ ابا جی کہہ سکتے نا حضرت آدم، ابا جی کد نہ بنے سن؟ مٹی نال. تے اسی پانی دے قطرے نال گھبراندے کیوں ہو؟ میں حیران ہوں مولوی تیری عقل تو، جڑے بندے اپنے ابے جیسے نہیں وہ حسنین دے بابے جیسے کیسے ہونا. سبحان اللہ. مولا تعالی شکریہ جی، مہربانی. خیر ہو یار، چار قسم دے بشر میں دسن کیڑا مہربانی. حضرت آدم بنے نے مٹی نال بشر، اسی بنے تھوڑا جا تعامل کرو پانی نال بشر. حضرت جبریل بنے نے نور نال بشر. سواد آوے پھر یہ جڑا نور والا بشر سی نا، یہ علی تے بوے تے کھڑو کے آندا سی انا خیات الحسنین، میں تیرے بچیاں دا درسی ہاں. کمال ہے یار، کمال ہے بھائی، بڑے کمالات نے. اللہ قادر مطلق ہے، چاہے تے مٹی نال بشر بنائے، چاہے تے پانی نال بشر بنائے، چاہے تے نور نال بشر بنائے، تے چاہے چند بندے بولے نے مہربان امر نال. کوئی امر دا بشر کون ہے؟ بولو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت میں مشورہ دین لگا قرآن ہاتھ چ لے کے، پہلے محمد تو لے کے آخری محمد تک، انہاں تے بحث نہ کریے کیویں بندے نے. مولا تعالی جزائے خیر دے. انہاں تے بحث دی اجازت نہیں. بحث ہوے گی تے اگلی گل ہوے گی نا، بحث دی اجازت ہی نہیں. او یارا بحث دی اجازت ہی نہیں. ایتھے ساڈے گھر بچہ ہوئے تے اسی بحث نہیں کردے. بڑا بیٹا اگے ہوئے 3-4 سال دا، اگوں دوجا بیٹا ہو پوے، وہ نکا جا بچہ اپنے گھر ویندا پہلا اودی ٹور ٹپا ہوندا ہے. اور سیدھا پہلا پروٹوکول تے وہ نہیں ہوندا جڑا پہلا بچہ ہوندا. اب جڑا دوجا بچہ ہوندا ہے پھر سارے جی وہ دوالے ہو جاندے نے. وہ اندروں مٹھا مٹھا جیلس بھی ہوندا ہے. اے وڈے بچے مٹھے مٹھے چھوٹے تو جیلس ہو جاندے نے. وہ پھر آ کے پوچھتے ہیں یہ کتوں آئے، یہ کتوں آئے. یا آل محمد تے بحث چھڑ دے یا انہوں دس. معاف کرنا ادو اگے میں نہیں پڑھ سکتا.
ایک کیپسول دی دوائی کیپسول چ لینی چاہیے، منہ چ کھورنی نہیں چاہیے. اینا ہی پڑھ سکتا سا. حیا دا تقاضا اس ممبر تے کھل کے بحث نہ کرا، اینی ہی کرنا. انہوں کی آنا دس نا کتوں آیا کیویں بنیا. حیا اجازت ہی نہیں دینا کہ اس بچے نال بحث کیتی جائے تے بچے نو دی ڈیٹیل دسی جائے کہ ایک کیویں بچہ بنیا تے کتھے بنیا تے کیوں بنیا. ایک ہی لوگ گل کرتے ہیں ہائے ہائے اپنے تے متعلق ایڈا حیا کرنا. انہوں کدی بھی نہیں تو دسدا پی یہ مٹیریل کی ہے تے بنیا کیویں میں تے آیا کتھوں میں تے پہلا کتھے رہا تے پھر کتھے رہا. ایک ہی تو گل کرنا ہے. یہ سانو اللہ دیتا ہے. حسد کے بھائی تیرے حیا تو صدقے. یہ مطلب ہے بحث نہیں کرتا، صرف اینا کہہ کے چپ ہو جانا ہے کہ اے سانو اللہ دیتا ہے. وہ اپنے گھردیاں دی عزت نو محفوظ کرنے واسطے بحث نہ کرنے والے 14 تے بھی بحث نہ کر. بس جدوں کوئی پوچھے نہ کیویں آئے نے آگ سانو اللہ عطا کیتا. مہربانی کرنا. میرا خیال ہے بہت اچھی گل ہے، بہت اچھی گل ہے کہ اس ڈیٹیل چ نہ جا میں پڑھیا جائے گا. اپنے گھر کا اینا حیا کرنا تے بحث واسطے تینوں اہل بیت ملے نے اینا ہی کافی ہے. 14 سانو خیر ہوئے تھوڑی اللہ عطا کیتے نے. یا پھر دلیل بھی عرض کرنا. سوچ ہاں کنہ تے بحث کرنی ہے کنہ تے میں کرنا گل. اے حضرت عیسیٰ پانی دے بشر نے؟ جلدی بولو جی. نہیں پانی دے بشر نے. اچھا مٹی دے بشر نے؟ نہیں. نور دے بشر نے؟ نہیں. کیڑے؟ کانا امرن مقضیہ امر دے بشر نے. میرا دل کردہ کہ بلا جیڑا بندہ بیر علی دے ہون تے بحث کردا ہے، امام حسین علیہ السلام دے ہون تے بحث کردا ہے، امام حسین العابدین دے ہون تے بحث کردا ہے. اینا مجمع میرا دل کردہ میرا ساتھ دے وے میں او دے بوے کے قرآن لے جاؤں تے ادھر ہاتھ رکھاواں ادھر اپنا ہاتھ رکھاواں. انہوں میں پوچھاں عیسیٰ مٹی نال بڑے نے؟ نہیں. نور نال بڑے نے؟ نہیں. عیسیٰ کد نال بڑے نے؟ وہ آکھے گا نہ مٹی نہ پانی نہ نور، او امر نال بڑے نے. میرا دل کردہ انہوں آکھا قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس یہ امر سے بننے والا مہدی کے آگے ہوگا یا پیچھے ہوگا؟ کمال ہے یار. جب تو عیسیٰ پہ بحث نہیں کر سکتا آل محمد پر بحث کیسے کر؟ شکریہ کہ مولا تعالیٰ جزا دے دے. اتنا صاحب علم مجمع تشریف فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبلہ بندہ ہو کے اس مردے زندہ کہنا تو رب ہے تو پھر اللہ غصہ کرنا. آؤ اللہ تو سوال کریے. میں کہ اللہ پہلا انہوں تو یعنی طاقت دیتی ہے کہ کام وہ سارے وہ کردہ رہے جڑے تیرے والے کام تے جے بندے انہوں رب کہہ دیتا ہے اللہ کہہ دیتا ہے تے کون پھر ناراض بھی ہوگا. تو آڈی کیا بات ناراض بھی آپ ہی ہو گیا انہوں نے. اللہ فرمایا ہے بے وقوف نے یہ جنہوں رب پہ مندے نے انہوں پوچھن کے تینوں کی مننا چاہیے. بھائی کیا بات ہے. یہ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے ہیں انہاں دے نبی نے شفا دیندے نے پرندہ اڑاندے نے موجدے نے. تے میں کہ او جو آندا میں عبداللہ تے کام اللہ تو اپنے والے کرانا ہے. اللہ فرماتا میں تو جہان کو بتانا چاہتا ہوں جس کے بندے ایسے ہوتے ہیں اس کا رب کیسا ہوگا. میں تے اپنی ذات نو منوان واسطے ایسے بندیاں نو بھیجنا. میں کدوں آکھیا سی تہاڈا رب ہے. حضرت عیسیٰ وہ ایڈے عقیدے والے سن ایڈے عقیدے والے. تمہیں پتا کئی بندے عقیدے والے بھی ہوتے ہیں انہوں نے جڈا وڈا مسئلہ وڈا سنائیے قرآن اٹھا کے بھی وہ آدھے تو پر جا میرا اپنا عقیدہ. تے کئیاں دوستاں تے دا ترجمہ یہ کر سکے ہے کہ قبر اپنی اپنی تے عقیدہ سبحان اللہ. یہ بھی کیسی خوبصورت گل ہے. قبر اپنی اپنی تے عقیدہ بھی اپنا اپنا. جے عقیدہ اپنا اپنا ہی رکھنا سی تے مصطفیٰ کی لین آئے سا. جتھے جتھے بندے عقیدہ رکھیا سی نا کوئی نہ کوئی عقیدہ تے بندیاں دا ہے ہی سی نا. یہ دا مطلب قرآن آیا ہے تیرے عقیدہ دسن واسطے، پیغمبر آیا ہے تینوں عقیدہ دسن واسطے، علی آئے نے تیرے عقیدے نو محفوظ رکھنے واسطے. اللہ دے بندے ساڈا کوئی عقیدہ نہیں بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق. وہ خود نو بدلو یار قرآن نو نہ بدلو اپنے آپ نو بدلو. میں کل تم دسا یہ تو پتہ ہے 70 کو 90,000 دی روایت ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام دے روزے دی ایک زیارت 70,000 حج دا ثواب ہے مقبولہ دا یا 90,000 حج مقبولہ دا ثواب ہے. امام حسین دا منہ ویکھن دا ثواب نہیں.
قبر اطہر نو ویکھن دا ثواب، اور ذریعے مبارک نو ویکھن دا ثواب، چہرہ شبیر دا تے پتہ نہیں کس منزل تے فائز، چہرہ شبیر دا تے پتہ نہیں کس منزل تے فائز۔ میرے مولا دا چہرہ مبارک جنہ ویکھیا وہ تو کمال ہے۔ میں نہ جس قبر زرہی مبارک دے اندر حضور دفن نے، وہ جڑی زری ہے، حالانکہ قبر پاک بہت تھلے میں نشے بچے اتے آ کے وہ زری ہے، تیسا تے زری ویکھنی ہے، اس زری نو جا کے آنج ویکھنا 90,000 حج مقبول۔ حج بھی وہ جو ہمارے ساتھ کیے جائیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ایک تو ہم غلط سا، ایک خود بدلن دا نام دین ہے، اپنی ذات اچ تبدیلی دا نام دین ہے۔ اینی محنت ہو رہی ہے، اینا خرچ ہو رہا ہے کہ بلائے ساڑھے بدلن واسطے ہو، ساڑھے تبدیلی واسطے ہو، ساڑھیاں کتائیاں دور کرنے واسطے ہو، ساڑھے معمولات جڑے نے انہوں تبدیل کرنے واسطے ہو۔ اے ساری جڑی محنت ہو رہی ہے تو اڈا کی خیال؟ یہ جلسے جو بعد ووٹ ہونے انہاں ایم پی اے کھلو جانے، چندہ منگیا جانے نہیں، اصلاح واسطے ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دے نکلن دا مقصد دس، ایک بندے آ کے آپ کو جانتے ہیں حالات خراب ہیں، فرماندے جو ہم جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوفے کے حالات فرمایا جانتا ہوں، شام کے حالات فرمایا جانتا ہوں، جانتا ہوں تو نکلا ہوں، جانتا ہوں تو نکلا ہوں۔ فرمایا اے شبیر کیوں نکل رہے ہو؟ فرمایا اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں۔ مقصد شبیر ہے اصلاح امت۔ میں دساؤں پھر 90,000 حج دا ثواب کیوں؟ خود بدلتے نہیں۔ حج میں اللہ نے قرآن سورۃ مبارک حج فرمایا میرے گھر میں آؤ طواف کرو دلوں کے میل صاف کر، دلوں کے میل، دلوں دے میل صاف کرن دا نا حج۔ بس کھجورا لے آؤ یا نہ لے آؤ، مسلے تے ٹوپیاں لے آؤ یا نہ لے آؤ، دل دے میل صاف کرن دا نا حج۔ جڑا بندہ حج تو واپس آنا ہے وہ دے دل دے میل صاف ہو جانا چاہیے، دھپ جانا چاہیے۔ اے اللہ نے میرٹ دسے۔ کئی حاجی سمجھتے ہیں مینوں کدی خواب آوے نہ اتنے مکے کہ جا بچیا حج قبول ہے، کوئی فرشتہ مل پوے، کوئی نبی خواب چ آ جائے یا کوئی ہور خواب مینوں آ جائے، مینوں یقین ہو جائے، میں تمہیں دس دینا خواب نہ اڈیکو۔ اگے حج تو اگر حج تو واپس آ کے پہلے نالوں دل صاف ہے تو سمجھو قبول ہے۔ نہیں میں واضح نہیں کر سکتا۔ ملک ملک دیاں بیبیاں تے ملک ملک دے بندے، ملک ملک دیاں عورتاں تے ملک ملک دے مرد کٹھے اللہ طواف کرندا کٹھا۔ اللہ چاہندا تے ایک دن مرد کر لیندے، ایک دن عورتاں کر لیندی، لیکن اللہ کٹھے جوڑدا۔ میں حیران ہو گیا، میں حج کر کے آیا تے حج باقاعدہ کر کے آیا، کھجڑ ہو کے نہیں آیا۔ ایک تے پاکستان دے وچ میں بڑی دیر دا پیانا پہ انہاں نوں کلو جڑے دھیان نال کر کے آؤ۔ پاکستان چ تقریباً ایسے ہی بندے نوں کلیا جاندا حج تے جنہاں دے متعلق کردیاں طے کر لیا ہوندا ہے تے آ گئے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تے آکھاں گے سونے نے اوتھے ہی قبول کر لینا، نوہاں دی بھی جان چھٹی تے پتھر۔ ایدکاں بہت زیادہ نقصان ہوا جی، گرمی بڑی سی، انتظام کوئی نہیں سی۔ تانوں پتہ ہے اوتھے لاشاں لوکاں فٹ پاتھاں تے ویکھی 3 لکھ بندہ سی تے فٹ پاتھاں تے لاشاں پئیاں سن۔ چیلم تے کروڑاں بندے ہوندے نے، کھانا ہی پورا نہیں، بندے کٹ جاندے نے تے کھانا پھر ود جاندا ہے۔ یہ دا مطلب اصل گل مہمان نوازی دی ہے۔ جڑے عراق چ بندے نا انہاں نوں مہماناں دی قدر ہے یار، جڑے عراق چ بندے نے انہاں نوں مہماناں دی قدر ہے۔ میں انہاں نوں سلام کرنا جڑے نواسے دے مہماناں دی نہیں قدر کردے نے، انہاں نوں کی آکھاں جڑے نانے دے مہماناں نوں بھی کھ نہیں سمجھدے۔ میں دسنا کدا حج قبول ہے۔ ایک دن اللہ مرداں دا طواف کرا لیندا تے بیبییاں نوں مونڈے مرداں دے نہ بجدے، ایک دن بیبییاں دا کرا لیندا تے بیبییاں دے مونڈے مرداں نوں نہ بجدے، مرداں دے مونڈے بیبییاں نوں۔ میں کر کے حج آیا ویکھیا، میری بیٹی اتھے جا رہی ہے، کسی دی بیٹی میرے نال جا رہی ہے، میری ہمشیرہ پیچھے رہ گئی ہے، کسی دی ہمشیرہ میرے نال بھی ٹر دی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے۔ اے بھی احساس نہیں ہوندا کہ میرے مونڈے نال کسی مستور دا مونڈا کھہ گیا۔ رش بڑا ہوندا ہے،
وہ یار رش بڑا ہوتا ہے، پیر نال پیر لگ جاتا ہے، کئی بار ہاتھ نال ہاتھ لگ جاتا ہے. میں کہ اللہ وکھرا وکھرا طواف کرا لیندا. فرمایا بیبیاں وکھریاں تے بندے وکھرے طواف کردے تے کیویں پتہ لگدا اندروں میل کدا نکلیا. سبحان اللہ. ملک دے نامحرم، ملک دیاں نامحرم عورتاں وچ اللہ توڑ کے ویندا کدا دل ایتھوں صاف ہویا. میں انہاں حاجیاں نال مخاطب ہاں جڑے واپس آ گئے نے. چیک کرنا جے کہ حج قبول ہے کہ نہیں. چیک کرنا جے یار اتنا خون دئیے تو شوگر آ نہیں جاندی کنی ہے آ جاندی ہے. میں چیک دسن لگا میں لیبارٹری رکھی ہے. جس حاجی نے چیک کرنا ہے کہ میرا حج قبول ہویا کہ نہیں، جی میں وہ طواف کر کے آیا نا لوکاں دیاں تیاں چ پھیر آیا، لوکاں دیاں بہناں چ پھیر آیا. جدو حاجی صبح اپنی 12ویں پڑھتی بچی نو کالج چھڈن جاندا ہے. حاجی صاحب اپنی بچی نو تاں چھڈن گئے ہو نہ کوئی جاندی نو ویکھے نہ کوئی آوندی نو ویکھے. جے تے کالج چوں نکلن والیاں ساریاں تینوں تیاں لگدیاں نے نا تے قبول ہو گیا ہے. پھر قبول ہی دل دا محل صاف ہو گیا. بعد ہو گیا. ہن شیعہ تسی بھی سن لو مہربان جے تہاڈے واسطے گل کرن لگا کیونکہ زواری دی اہمیت شیعہ جاندے نے. باقی مہربان جان اللہ توفیق دے. ہن زواری دا ثواب 70 یا 90,000 حج تو زیادہ کیوں؟ زواری دا ثواب ایک حج بندہ کرے تے ثواب حج دا ملتا. بسم اللہ جناب مرک صاحب تشریف فرما ہو گیا. ٹائم دسنا جی نہیں انہیں ٹائم ہے جڑا دسا سا جی. چلو ٹھیک. میں کیا جی ٹائم کو کٹیا تو میں دسیا جی کہ جنا ٹائم میرا کٹتا وہ مطابق پڑھا. ملک صاحب تشریف فرما ہو گیا تے اللہ پاک حفاظت رکھے آن والے محرم تمام سامعین خطباء ذاکرین اللہ اپنی حفاظت رکھے. عزاداراں دی عزاداری قبول کرے، ماتمیاں دا ماتم اپنی بارگاہ قبول کرے. آگے میں گفتگو مکمل کرنا جلدی جی. میں کی عرض کر رہا تھا ایک حج بندہ کرے تو ایک حج دا ثواب. شبیر دی قبر دی ایک زیارت 90,000 تک روایت گئی ہے. 90,000 تک بندے خوش ہوتے ہیں. تے کئی باری جڑے اہل سنت نے نا جدو بندہ کو ذاکر پڑھتا ہے نا کہ 90,000 حج دا ثواب ایک زیارت امام حسین ہے وہ پھر اٹھ کے گیا نا لا بھائی یہ بھی کام مکا جی. انہوں نے کی لوڑ ہے حج تے جان دی. یہ اتنے جان کے 90,000 حج دا ثواب لے کے گھر بہ جانا. میں ایک گل دساں بدگمانیاں پیدا نہ کریا کر. بلا وجہ بدگمانیاں پیدا نہ کریا کر. جدی قبر دی ایک زیارت 90,000 مقبولہ حج تو ثواب ود جاندا نا حج او حسین بھی ایتھے ہی کردا ہے. بہت شکریہ. میں بیانا زین العابدین علیہ السلام تو زیادہ کربلا دی اہمیت تو کون واقف ہے. لیکن واپس آ کے میرے مولا نے حج پھر مکے ہی کیتا ہے. حج مکہ ہی ہوتا ہے. مکے بچ دلوں دے محل صاف کر کے اللہ دسنا کی چاہتا ہے؟ دسنا چاہتا ہے کہ جڑا ایک واری میرے گھر دا طواف کرے، ایک واری میرے گھر دا طواف کرے، دل دے محل صاف کرے، وہ دیکھو کسی دی تھی گزر جائے کوئی خطرہ نہیں، بہن گزر جائے کوئی خطرہ نہیں، کسی دی والدہ گزر جائے وہ دیکھو کوئی خطرہ نہیں. یہ دا مطلب کہ حاجی دا معیار جناب دے ذہن چاہ گیا ہے اصلی حاجی دا. چل بھائی جتھے ریوڑیاں دے نال لکھے اصلی ریوڑی. چلو بھائی جا چکوار میں ہر دکان تے لکھا ویکھیا اصلی ریوڑی. یہ دا مطلب نکلی بھی کوئی ہے نہیں نا بچ. جتھے ریوڑی اصلی نہیں لبدی اتنے حاجی اصلی کتوں لب جائے. میں اصلی حاجی دی گل اتنے کلفیاں نال بھی لکھیا ہوندا اصلی کلفی، ریوڑی نے لکھا اصلی. میں اصلی حاجی دی گل پہ کرنا. اگر اصلی حاجی ہوئے جو حج کر کے واپس آوے میری بیٹی ان کو چلی جائے محفوظ، میری ہمشیرہ چلی جائے محفوظ، کیونکہ وہ تے دل ہی صاف ہو گیا ہے. اللہ 70 80 90,000 حج دا ثواب ایک زیارت حسین دا ثواب کر کے اے سارے زوارہ نو کا دستا ہے. سوچو جدو حج تو آیا ایسا ہوتا ہے زوار کیسا ہونا چاہیے.
صدقہ جانا جناب کی بڑا شکریہ. اللہ دسنا چاہتا ہے میرے ثواب دیاں پڑھنا نہ پاؤ، ثواب دے ٹرک نہ بھرو کہ میں ایک ازواری کر کے 90,000 حج دا ثواب لے آیا. پہلا یہ بھی بیگ مجھ میں تبدیلی کتنی آئی ہے. بیٹیاں لوگوں دیا تیرے کو محفوظ نے، ہمشیر گان تے تیری اکھ تے نہیں پیندی. تو سکول دیا لڑکیاں نے رکشے پیچھے تے نہیں 2-2 کلومیٹر مٹھا مٹھا جاندا. ایسے حاجی دا نہ حج قبول ہے، ایسے زوار دی نہ زواری قبول. میرے محترم سامعین، میں عرض کر رہا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے. اے شبیر دے روزے تے جا کے اپنا آپ بدل نہیں. شبیر تے او ذات رحمت ہے جڑا ایمرجنسی چ لانتیاں نو علیہ السلام بنا دے. ایڈی ایمرجنسی کدھر ہے ہی نہیں. جڑا ایک سوچ نہ جنت واجب کر دے اس سردار کو حسین کہتے ہیں. اور نے آکھیا سی معافی دے دو، مولا فرمایا میں تو ادھر دے چھڑی سی جدوں تو آکھیا انہاں لوگاں چ میں تیری ماں دا ذکر نہیں کر سکتا. ہو سکے وہ کیویں؟ فرمایا جی تے ذہن چ میری ماں دا حیا ہوے او تے دوزخ دی اگ حرام ہو جائے. میں قریب توحید پہ پڑھنا جی جلدی کرنا. میرا خیال ہے کہ جتھے مجلس پہنچ گئی ہوں زیادہ دیر نہ کرا. یہ میری آیت رکھی سی نا جی سورہ المائدہ دی، وہ تسا آپ پڑھنی ہے، یہ میں نہیں پڑھتا. 116 نمبر آیت ہے، 116 نمبر آیت. کنواں پارا جی 7واں سورہ المائدہ. جدو 116 نمبر اگر کسی نے مجمع چ توفیق ہوئے گھر جا کے قرآن کھولے 7واں پارا سورہ مائدہ آیت نمبر 116. وہ دھیان نال پڑھن تو بعد اس نتیجے تے پہنچو گے کہ عقیدہ اپنا اپنا نہیں ہوتا. عقیدہ ہوئے جڑا قرآن دسے یا اہل بیت دسے. میرے عزیزو اس توحید واسطے حضرت آدم نے محنت کی تھی، اس توحید واسطے حضرت نوح نے محنت کی تھی. نبیاں نے پتھر بھی کھا دینے جی، نبیاں نے بڑی تکلیفاں، نبی آرے نال بھی چیرے گئے نے تے آندے اے ہی رہنے او ایک کے، آندے او ہی رہنے او ایک کے. یہ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جدے واسطے نبیاں نے انیاں قربانیاں دیتیاں نے. جدو آخری نبی تے گل پہنچی ہے نا، اللہ پاک نے مینوں انج لگا جویں پیغمبر نو آکھیا ہوئے میرا نبی تیرے تے نبوت پہ مکدی ہے. اے روز دا سیاپا مکا کے ہونے. آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے جو میری توحید دس دے گئے نے تے بندے نہیں مندے رہے. ہن تو مکانے اگوں نہ کوئی ہمت کرے میری وحدہ لا شریک دی صفت شامل ہون دی. فرمایا جو حکم ہے تسی کرو. نبی پاک نے دلائل دیتے، بندے نہ مننے. نبی نے بحث کیتی، بندے نہ مننے. ٹیبل ٹاک ہوئی، بندے نہ مننے. مذاکرات ہوئے، بندے نہ مننے. جدو پیغمبر دے چہرے تے پسینہ آیا نا جی متھے تے، اللہ پاک دی آواز ہی میرا حبیب چھڑ دے پر جھگڑ دے نے. فرمایا جھگڑ دے نے. دلائل بھی دیتے نے. مینوں آندے نے عیسیٰ دا ابا کوئی نہیں. میں انہوں نے آکھیا ہے آدم دی تے اماں بھی کوئی نہیں. عیسیٰ دا تے ابا کوئی نہیں، آدم دی تے اماں بھی کوئی نہیں. جڑا بغیر ماں باپ تو ایک بندے نو پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ تو کیوں نہیں کر سکتا؟ اے نہیں منتے. اے قرآن ہے جی، ایتھے مکہ جے سیاپا روز دا. اللہ فرماندا فمن حاجکا فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب بحث نہیں ہوگی، مباہلہ ہوگا. کوئی بحث نہیں ہوئے گی. اگر علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، ان سے کہے تم اپنوں کو لے آؤ. قریب ہم اپنوں کو لے آتے. تم اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے، تم اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں. تم اپنی جانیں لے آؤ ہم اپنی جانیں. یہ کوئی ترجمہ پہ کرنا. میرے کو اس وقت کم از کم 9 ترجمے نفس دے موجود نے. کرانگا تے بہت لمبی مجلس ہو جائے گی. کلے کلے تے بھی بحث ہو سکتی. 9 مجلساں تے پڑھیاں جا سکتی ہیں. تم اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے، تم اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں، تم اپنی جانیں ہم اپنی جانیں. یعنی تم نفسوں کو لاؤ ہم نفسوں کو لاتے ہیں. طاہر القادری صاحب جو زندہ نے تے اہل سنت نے وہ فرماتے ہیں تمام کتب نے یہ ثابت ہے کہ جو نبی کہہ رہے تھے نا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، وہ حسن اور حسین تھے.
جو نبی نے کہا ہم عورتیں لاتے ہیں وہ صرف ایک سیدہ بطول تھی، اور علی میدان مبالہ میں گئے ہیں نفس رسول بن کر۔ تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لاتے ہیں۔ علی گئے ہیں جان رسول بن کر، نفس رسول بن کر۔ یہ تھے مقادلہ، چونکہ 2-4 دن بعد مباہلہ آ رہے ہیں، اس واسطے میرا خیال ہے میں پکی گل پہ کرنا۔ یہ زہرا زندگی چ پہلی باری ایڈے لمبے فاصلے تے پیدل صرف توحید بچان واسطے نکلے۔ بہت شکریہ بھائی، اور کوئی مقصد نہیں، مقصد ہے کہ اسا ثابت کر کے ہونا ہے۔ وہ کل بھی ایک سی، آج بھی ایک ہے، کل بھی لم یلد سی، آج بھی لم یلد ہے، کل بھی لم یولد سی، آج بھی لم یولد ہے۔ یہ 5 نکلے نے۔ آج جی میرے کو قرآن سے تفسیر لکھی ہے، یہ میں دھیان نہ ذرا سن لینا، لفظ بلفظ پڑھن لگا، میرے تے اعتراض نہ کرنا، لکھیا اس نے۔ وہ فرماندے نے کہ جب معاملہ بحث سے ختم نہ ہوا تو قسم پر بات پڑی، قسم پر بات پڑی، جب کو قسم بھی ایک طریقہ ہے جھگڑا ختم کرنے کا۔ تو پھر حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گئے۔ میرا مجمع دم بخود ہو گیا ہے رضی اللہ دی وجہ پتہ نا، کوئی شیعہ اس گل تو کدی پریشان نہ ہوگی کہ انہاں حضرت علی نو، جناب سیدہ نو، حسنین نو رضی اللہ لے چھڑے۔ شکر کرو، ایک بار آکھو شکرن للہ، نہیں آکھ شکرن للہ، میرے آنکھیں آنکھ شروع شکرن للہ۔ چلو میں اعتبار کر لیا، سارے آنکھ شروع۔ انہاں رضی اللہ لکھا تو میں شکر پہ کرنا۔ بابا جی دسا رضی اللہ انہاں لکھ چھڑیا تو میں پھر بھی شکر پہ کرنا۔ کیوں؟ میں شکر کرنا بچوں کتے جی نہیں بدل چھڑے۔ سبحان اللہ، جنہاں میں شکریہ اللہ کا ادا کیتا ہے نا، شکر میں پہ کرنا، کوئی گل نہیں۔ مولا علی بھی رضی اللہ، حضرت حسن بھی رضی اللہ، امام حسین بھی رضی اللہ، جناب سیدہ بھی رضی اللہ۔ ایک تینوں دسا مولوی، اندروں تو مک گئے ہیں رضی اللہ، اور تامی ہے ہی گئے نے علیہ السلام، اور تامی ہے ہی گئے نے رحمت اللہ علیہ، اور تامی ہے ہی گئے نے۔ چلو مک گئی گا، تو احسان نہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بڑی شان بیان کی تھی، تو حضرت بھی لا چھڑ، رضی اللہ بھی لا چھڑ، نرا بھی علی لکھ چھڑے تے علی پھر بھی علی ہے، نرا بھی حسن لکھے سنگل تے حسن پھر بھی حسن ہے۔ گئے اے ہی نے، ایک اہل حدیث مولوی پہ نے، انہاں گالوں ذرا رولن دی کوشش کی ہے، لائٹ کرن دی کوشش کی تھی، لائٹ کرن دی کوشش کی تھی۔ وہ لائٹ کیویں کر دے؟ وہ فرماتے نے بات اتنی نہیں تھی، شیعوں نے بڑھا دی۔ وہ کیویں جی؟ میرا منہ دیکھو، میں منہ لائٹ کر لگا، لائٹ منہ، کچھ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ مباہلہ اتنی بات تھی کہ وہ مان نہیں رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا قسم پہ بات ہوگی، تو لہذا قسم کے لیے نکلے ہیں، تو ظاہر ہے گھر والے جائیں بس، اینا ہی مباہلہ ہے، وہ اندرے نہیں مباہلہ ہے، وہ نہیں گیا اور وہ نہیں گیا۔ شیعوں نے لمبی بات کر دی ہے، بات صرف اتنی تھی کہ جب قسم کا معاملہ آتا ہے تو ظاہر ہے گھر والے جاتے ہیں، وہ چلے گئے۔ پھنس گیا نا، بڑی لائٹ کیتی ہے تو بس گھر والے پھر من گیا نا، گھر والے اے ہی نے۔ کمال ہے جناب، کمال ہے۔ یہ مطلب ہے گھر والے پھر اے ہی ہوئے نا جڑے نبی لے کے گئے نے۔ میرے عزیزوں اے ہی 5 گئے نے۔ اگلی لفظوں نہ لکھی نہ چڑی، وہ فرماندے نے کہ یہ جب پہنچے وہاں تو عیسائیوں میں سے جو دنا تھا، دنا یہ مطلب عیسائیاں میں دنا ہوں نے۔ دنا کنوں آندے ہو؟ چکوال دے علاقے سیانے نو۔ عیسائیوں میں سے جو دنا تھا اس نے کہا کہ ان سے مقابلہ نہ کرنا۔ یہ مطلب ایک گل تیرے کو بھی ثابت ہو گئی ہے، کوئی دنا انہوں دے مقابلے سے نہیں آتا پاویں عیسائی ہو۔ کمال ہے بھائی، یہ مطلب ان کے مقابلے میں کوئی دانا نہیں آتا، اور یار جو ان کے مقابلے میں آئے وہ دانا نہیں ہوتا، اور جو دانا نہیں نہ ہوتے وہ رضی اللہ بھی نہیں ہوتے۔ اللہ دے بندیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی توہین نہ کر۔ کمال ہے کہ میں ایک گل تے مبالہ مکانا، انہاں اج بھی مکا دینا۔
رضی اللہ نے چلو کوئی گل نہیں، رحمت اللہ علیہ نے کوئی گل نہیں، مزلہ العالی جہاں تینوں لفظ چنگا لگتا ہے وہ رکھ لے، نہیں رکھدا تے نہ رکھ، گئے اے ہی جے نبی پاک نو مرکز بناوا، نبی دی بیٹی گئی ہے، داماد گیا تے دو نواسے گئے، زہرا نو مرکز بناوا تے زہرا دا ایک شوہر گیا، ایک باپ گیا تے دو بیٹے گئے، امام حسین نو مرکز بناوا، ایک حسین دا باپ گیا، ایک نانا گیا، ایک والدہ گئی، ایک بھرا گیا، جے علی نو مرکز بناوا، ایک سورا گیا، ایک بیوی گئی ہے تے دو بیٹے گئے، تے جے پنجاں نو کٹھا دساں تے ایک ابو طالب دا بھتیجا گیا، ایک ابو طالب دا بیٹا گیا، ایک ابو طالب دی نوں گئی ہے تے دو ابو طالب دے پوترے گئے، ہائے ہائے صدقے جمع اے گئے، میں جڑا حوالہ آکھے نا اس پسے ہو کے ویکھ گئے اے ہی نے، میں ایک کوئی گل آخری پوچھنا، عالم دین میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، یار رضی اللہ بھی ہون، رحمت اللہ بھی ہون، علیہ السلام بھی ہون، ایک گل تے دس، حضرت علی صحابی نے؟ اچھا جی صحابی نے، حضرت امام حسنین وہ اندروں بھی صحابی سن، پاویں چھوٹے سن لیکن صحابی سن، حضرت امام حسن تے حسین نو صحابی مان، حضرت علی نو صحابی مان، ایک گل دسنی ہے، آل مان پاویں انہاں نو صحابہ مان، قرآن تے ہاتھ رکھ کے ایک باری صرف اینا دا چھڑ، سچے تے ہے سر نہ ہے، سبحان اللہ، یار جدو جھوٹیاں دے مقابلے تے گئے نے تے سچے ہے سن، اگلی گل لے رہے کہ جڑا گود وچ میں وہ بھی اوڈا ہی سچا ہے، جڑا انگلی نال ہے وہ بھی اوڈا ہی سچا ہے، یعنی پیچھے بی بی آ رہی وہ بھی اوڈی سچی ہے، کہ علی بھی اوڈا ہی سچا ہے، یہ عمر کے اعتبار سے بڑے چھوٹے ہیں، صداقت میں ایک جیسے ہیں، بھائی ایج دے حساب نال بڑے چھوٹے نے، صداقت جو برابر نے، برابر نے، آؤ مبالغے دا فائدہ اٹھا، جدو سچے ثابت ہو گئے نے، قرآن چو ثابت ہوئے، بولو یار، قرآن چو، جج 12 سال مقدمہ لیٹ کر چھڑ دے، صرف پتہ کرنے واسطے سچا کون ہے، وہ یار مقدمہ لیٹ ایسے واسطے ہوندہ نا سچا کون ہے، اے مقدمہ پھر مک گیا جے مطلب اپنی مرضی ہے، پاویں نو ساری عمر لٹکا چھڑن، اے فیصلہ ہو گیا ہے، جدو سچا لب جائے وہ تو جھوٹا لبنے چاہے دیر نہیں لگتی، آئے ہائے سچا لب جائے تے جھوٹا لبنے چاہے دیر نہیں لگتی، قرآن سچا جی سچا ہے، جیڑی کتاب ہے تے مقابلے چاہے گی نا جھوٹی ہو، سارے اٹھاؤ یار، جج نو پتہ لگ جائے اے پارٹی سچی ہے، دوجی پارٹی جھوٹی ہوگی، ختم ہو گیا، جدو تینوں پتہ لگ گیا قرآن چو 5 سچے ہیں، تینوں جھوٹے لبنے اوکھے کیوں ہیں، تم بلہ دیا بندہ ساڑھے منہ تے بھی کافر لکھ جانا، اے تینوں میں پکی گل دساں، جدوں دس قرآن سانو آکھا نا رسول سچا ہے، جڑا رسول دے مقابلے چاہیا نا اساں انہوں سچا نہیں ملا، اینا مطلب ہے قرآن کہہ رہا جے رسول سچے نے، جڑا مقابلے چاہوے وہ بھی سچا نہیں، علی سچے نے، جڑا دے مقابلے چاہوے وہ بھی سچا نہیں، حسنین سچے نے، جڑا مقابلے چاہوے وہ بھی سچا نہیں، بطول سچی ہے، یہ گل آندے ساڑھے بزرگ مر گئے، یہ آندے آسا مر جانا، زہرہ سچ بندیاں کلاشن کوفان دے فائر کر کے ساڑھا 300 بندہ ایک ایک جگہ شہید کر دیتا، ویپرہ نال خون اکٹھا کیتا گیا، ویپرہ نال خون اکٹھا کیتا گیا، حد مک گئی ہے، بندے پریشان نے، جڑا ایک ساڑھا ایڈا کو بچہ بچیا نا پورا خاندان ہی سارا شہید ہو گیا، انہیں اپنے خاندان نو دفنا کے اٹھ گیا ہے بطول سچ، مولا تو انہوں جزا دے گئے، ایک گل تو اسی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس گل تو اسی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، زہرہ کل بھی سچی سی، آج بھی بطول سچی، جڑی دکھ دی گل ہے، ایک جگہ میں ایسی بھی جاننا جتے قسم ہونے لگی سی، تے بندے مسجد چلے بندے لے گئے، وہ بیچارہ داخل تے ہو گیا، انہوں کہنے کہ وضو کر کے قرآن چک پہ تو سچا ہے، تو پیسے نہیں دینے، وہ بندہ وضو پہ کرتا سی ٹوٹیاں تے بیٹھ ٹوٹیاں والا حصہ طہارت خانے دا مسجد شامل نہیں ہے، وہ طہارت واسطے الگ ہوتا ہے، مسجد جتھے جتیاں لا کے اندر جائیے وہ چھوٹی جی دیوار ہوندی وہ تو اندر مسجد ہوتا، وہ وضو پہ کرتا سی ٹوٹیاں تے بیٹھ کے، تے جڑے 3 بندے کھڑے سن جنہاں لکھ کے دینی سی چٹھی کہ سچا کہ جھوٹا ہے، انہوں نے لکھ دیتا کہ بندہ سچ، جدوں وضو کر کے آیا تو کہنے لگیا چٹھی لے جا کے تو سچا ٹھیک، کوئی ضرورت نہیں سو، وہ بندے آکھا یار سو لگو وضو کر کے آیا، انہوں نے آکھا یار اسی مسلمان ہاں، جڑا وضو پہ کرتا ہے
انہیں سو بھی تو چکی جانی سی حضرات ٹوٹیاں والا حصہ مسجد شامل نہیں ہوتا وہ کسی سو لئی نہیں میں تھوڑے آنسو کو جان قربان کر دیا ایڈی قریب ہو کے سنیا جی اور یار بندے وضو کرنے واسطے ٹوٹیاں تے بیٹھے ہون کہ بندے مسجد دیاں ٹوٹیاں تے بیٹھ کے وضو کرنے والے تھے اعتبار کر جاندے نے پاویں عام بندہ ہوئے سانو دکھ کھا گیا پیو دی مسجد دے سینٹر وچ کھلو گے بطول بیان دی سی میں جھوٹ نہیں بولتی لوگوں میں سچے باپ کی سچی بیٹی عزیزو ایک آنسو آ گیا ہے کیونکہ محرم قریب ہے استقبال محرم ہے تو میں استقبال محرم ہے اس بی بی نو پرسا دیندہ رہنا جیڑی محرم دا چند چڑھن تو پہلے اجڑ گئی ہر بی بی محرم دا چند چڑھن تو بعد اجڑی ہے میرے مولا دی ایک ایسی بیٹی ہے جیڑی ہے محرم دا چند چڑھن تو پہلے اجڑ گئی یہ میرے کو ملک صاحب بیٹھے نے سینئر ترین الحمدللہ ذاکر نے یہ ذاکرین جدوں اسی شروع کرنے ہیں محرم پہلے دن تیاری پڑھنے ہیں مدینے تو امام حسین علیہ السلام دی 2 محرم نو پھر اسی آمد کربلا پڑھنے ہیں برود کربلا پھر 3 نو اسی کدی حبیب دا خط پڑھنے ہیں کدی مسلم بن اوسجہ دا آن پڑھ وغیرہ وغیرہ پھر اسی شروع ہونے ہیں تیاری علی اکبر علیہ السلام پھر شہادت علی اکبر علیہ السلام پھر جھولا حضرت علی اصغر علیہ السلام پھر مہدی حضرت قاسم علیہ السلام پھر علم یہ دن گنے ہوندے نے یہ 10 دن ہوندے نے جی شام غریباں تک یہ سارے مصائب پڑھے جاندے نے تے میں ڈردا رہنا کہ کدرے اس بی بی دا ذکر درمیان چ نہ آیا تے کدرے میری مخدومہ اے نہ آکھے میں تے سارے تو پہلا اجڑی سا میرا ذکر پہلے کر چھڑنا سی آباد رہو کیونکہ آج جڑا ذوالحجہ دا مہینہ نا یہ دے وچ جناب رقیہ بنت علی اجڑے نے حد مک گئی ہے 6 بیٹے صرف سن کے اٹھ پینا اور گل ہے 6 بیٹے 2 بیٹیاں شوہر تو بعد سر دی چادر اینیاں قربانیاں نے میری اس مخدومہ دیاں یہ دے 2 بیٹے کدا ذکر کڑیا دوں دا ذکر کر چلو انہاں دوں دا ذکر اج کر دینا کیونکہ میں کر نہیں سکیا انہاں دوں دا ذکر ذوالحجہ اج کر دینا بس 2-3-4 منٹ میں تواڈے صرف درد نو چھیڑنا تواڈے اندر ساری تاریخ موجود ہے جدی جڑا واقعہ دا پتہ ہوئے نا جی انہوں دوران دی لوڑ نہیں ہوندی میں سمجھنا کہ صرف آسانا ایویں گل شروع کرنی ہوندی ہے پہنچ تسی پہلا جاندے یہ 6 بیٹے نے 2 تے ایسے بچھڑے سن جڑے بی بی نو عمر بھر لبے نہیں قبر سے جان تک بی بی انہاں دا انتظار کرتا 2 بی بی نے ویر دیاں انگلیاں چ ویکھے سن دریا تے کتاب 2 شام غریباں کوڑیاں دا سوما تھلے آئے سن وہ بھی بی بی نے ویکھدا جڑے 2 گواچے نے نا گم ہوئے نے ماواں دنیا تو ٹر گئے پتر کدی شاید برداشت کرنا ہے یہ جڑے گم ہو جاندے نے نا بیٹے ماواں رات نو دروازہ بند نہیں کر دیا ماواں اندروں کنڈی بند نہیں کر دیا پتہ نہیں میرا کہنے ویلے آ جائے بات قبلہ 2 بیٹے جڑے بچھڑے نا کربلا دی شام غریباں جدوں گھوڑے دوڑے نے تے اندھیری آئی ہے اے بی بی تے او 2 نے جڑے بی بی نو زندگی چ پھر ملے نہیں چلو تہاڈی ہائے نہ تے نکلی ہے تے میں انہاں دا ایک جملہ پڑھ دینا اے بی بی تے او 2 بیٹے نے جنہاں دے متعلق بی بی جدوں شام تک دا سفر کیتا نا کدرا راہ چ کدرے آبادی ہوندی سی کدرے جنگل ہوندا سی کدرے منڈی لگی ہوندی سی ایک منڈی کول میں پڑھیا قافلہ اہل بیت دا گزریا تے حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا سجاد بیٹا اس جنگل وچ لوگ کیوں نے میرے مولا فرمایا اماں پھپھی اماں یہ منڈی لگی ہے یہ دے وچ جانور بھی وکدے نے تے چھوٹے چھوٹے بچے غلام بنا کے بھی بیچے جاتے نے بی بی فرمایا روک سکنا تے روک جا مت میرے وکدے وکدے کسے منڈی جا گئے ہون میں جینت دے کے خریدا یہ کتھے گئے نے ایک کربلا دی شام نو اتھوں دوڑے نے اندھیری سخت سی سخت اندھیری دے وچ گرد و غبار اتنا سی
جدو گرد و غبار چھٹیا ادو رات ہو چکی سی میں پیانا گرد و غبار چھٹیا تے رات ہو چکی سی یہ رات انہاں دو بچیاں نے دیکھا کہ اسی کسی زمیندار دے کھوہ دے قریب جڑا اپنے کھوہ دے گرد تلوار لے کے پیرا پہ دے یہ دووے بچے کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے پتہ نہیں ہے کون ہے کدھر مسلمان ہی نہ ہو کیونکہ سارا دن مسلمانوں نال مٹ بھیڑ ہوئی اسے ساڈا آیا نہیں دیتا جڑے بڑے تلوار لے کے پھردے آکھنا الحافظ والحفیظ اس نعرہ دیتا نا یہ دووے بچیاں دے دو سائے سے دوروں نظر آئے تھوڑا تھوڑا چانن تھوڑا تھوڑا اندھیرا یہ تلوار نیام چو گڈی پہرےدار سی اپنے مال دا اسے کہ من انتکما کون تسی دووے جگر سنبھال کے سننا وڈے شہزادے دے ہاتھ جڑ گئے تے رو کے فرماندے نے سانو ماری نہ ساڈے نانکے بھی مک گئے ساڈے داد کے بھی مک گئے ساڈے بیڑے تے لٹ پے گئی یہ جدو آکھے نا نانکے بھی کوئی نہیں تے داد کے بھی کوئی نہیں اس بندے دے ہاتھوں تلوار زمین تے ڈگی آباد رہو انسان بھی تے بچی ہوندے یہ تے تلوار قبلہ زمین تے ڈگی تے دووے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا گھبراؤ نہ میرے قریب پھر دعا شہزادہ پوچھا من انتا تو کون ہے کہنے لگا میں مومن ہوں شہزادہ کیا تو مومن ہے اتھے ہی کھڑا رہو اندھا میں اتھے ہی کھڑا یقیناً تو مومن ہے ہو سکا میں نے عزت بطول دی قسم میں مومن شہزادے آنکھیں آجا بھی کھڑا رہو تو صرف 10 سے تو کربلا کے نہیں دور ہے کہنے لگا 2.5-3 میل دور ہے کہنے لگا تینوں پتہ ہے کربلا کی ہویا حضرت مسلم دے جتنی کربلا تینوں پتہ وہ رون لگ پہ اندر لٹے گئے آسی نواسہ رسول فرماتے نے جب اگلی گل سناتے نو کہ میں پتہ ہے ہو سکے اترے آوازاں تے میرے تک بھی ہوا نے پہنچا دیتی ہیں حال میں ناصر ینصر رب حال من مغیث و یغیثنا حال من صابر یذبون حرم رسول اللہ دو میں شہزادے اندر نے اتھے کھڑا رہو جھوٹیاں قسماں نہ کھا تو مومن ہے ایتھے نواسہ رسول تو آئیاں دیندہ رہے اجڑ گیا سارا دن بطول دا بیڑا تے تو اجے تک اپنے مال دی حفاظت دے کر رہے اجے تو مومن ہے کہنے لگا شہزادگان میری پوری گل سن لو کہنے لگے اتھے ہی سنا ساڈا مسلمانوں تو اعتبار مک کہنے لگا یقیناً تسی پریشان ہو تو میں تمہیں دس لوں تواڈے ماموں دی ہر آواز تے میں کوشش کی کہ میں اتھو دوڑ کے کربلا جا کے ٹکڑے ہو جاؤں جدو میں اتھو نسدا سا اے میرے کھوہ دے دوارے ایک بی بی میں نو نظر برکا پوش جڑی آتی سی اتھے ہی رہو میں راضی ہوں اتھے ہی رہو تینو شہیدان کربلا دا اجر ملے گا میں نو کوئی اشارہ ہویا تو میں اتھے موجود ہوں تسی میں نو چھتی دسو تسی ہے کون ہو تاکہ میں نو یقین ہوئے کہ میں نو اشارہ ٹھیک ملے ہے اوہ دعا یتیمہ نو کچھ یقین آیا تے بڑے شہزادے دی آواز ہے اسی مسلم دے یتیم اسی شبیر دے بانجے ہوں قدمہ تے ہاتھ رکھے ہاں کھوہ تے لے گیا قبلہ پھر اسے کھانا لے آندہ ہے کنے کھانا سے اس کوشش کیتی ہے میرے گھر چلو انہاں دعا شہزادے آنکھیں حضرت مسلم دے بیٹے اسی تیرے گھر نہیں جانا چاہتے اسی تیرے کھوہ تے رہنا چاہتے اسی تیرے اس کھوہ تے رہنے سانو کار نہ کھڑ کہنے لگا شہزادگان تسی اس کھوج غیر آباد جگہ تے گزارا کرو گے فرماندے نے سانو غیر آباد جگہ تے راتاں بڑیاں آئیاں اور سانو پتہ بھی غیر آباد جگہ تے کنے سوندہ ہے ساڑھے علم چے تو فکر نہ کر وہ سکے ایک باری دسو میرے کار کیوں نہیں جانتے ایڈے ایڈے شہزادے سن میں حیران ہو گیا انہوں دی شرافت تو تھلے منہ کر کے فرماندے تیرے کار پردہ دار وہ ساڑھی وجہ تو پریشان آباد رہو
ساڑی وجہ تو پریشان نہ ہو. ایک خوہ تے ہی رہنے جی میں مختصر کروں. ایک کھانا کروں لے آندا سی جس قدر ممکن ہو سکتا سی وہ دووے زندہ رہن واسطے کھا نہیں دساں. یہ دووے پرا ایک بیری دے درخت تھلے رہنے جنی دیر رہنے 2 مہینے بعد تقریباً وڈے پرا نے جڑ ویلے بخار ہوا ہے تے چھوٹے پرا دی گود وچ سر رکھ کے اس پرا نو آکھیا مینوں بابا خواب وچ ملیا تے مینوں آندا تیرے رڑن دے موسم گزر گیا آجا آباد رو آجا نا. چھوٹے پرا دی کی حالت ہوئی ہوئے گی تم آتا چہرہ لے کے آدھا مینوں کرنا نہ چھٹی. ماں دور ہے ماں میں دنیا چھٹ گئے نے ناڑ کے داد کے کوئی نہیں. اے چوڑی بچی کی بلائے رخصت ہو گیا دنیا تو. اے دی قبر بیری تے درخت تھلے بن گئی چھوٹا مجاور بن کے بہ رہا سارا دن ویر دی قبر تے منہ رکھ کے تے رو رو کے آندا سی مینوں بھی سد لو. میں جنگلہ چکلا رہ گیا جی آباد رہو. ایک دن زمیندار آندا 2.5 مہینے بعد میں چھوٹے نو ویکھیا تے سخت بخار سی. میں پریشان ہو گیا کہ شہزادہ تو ہی تو نہیں ٹر پیا. کہنے لگا مینوں بھی بابا تے 5 بھرا خواب وچ ملے نے. میری زندگی دی آخری رات ہے اس میرے ویر دی قبر نال میری قبر بنائی. ایک میں چوڑا ویر دا سنبھال کے رکھیا کرتا میرا کرتا بھی اتار لے ممکن ہے تے کفن دے دیں. ایک 2 کرتے نے ایک میرا تے ایک میرے بھائی دا. اے بیری دے درخت دے اتے ٹنگ چھڑ تھلے 2 قبرہ بنا دے. آخری جملہ جی کہنے لگا شہزادہ ہے کوئی حکمت ہے. فرماندے نے تم دسے نا اے راہ شام لو آندا ہے تے مدینے ال جاندا ہے آباد رہو. اے 2 چوڑے ٹنگ چھڑ شاید ادھروں دی ماں گزرے ادھروں خالہ زینب گزرے ادھروں علی دیاں تیاں گزران. ویر دا جیلم کر کے جدو زہرہ دیاں تیاں کربلا تو 2.5 میل باہر آئیاں نے بیری درخت 2 چوڑے ٹنگے انہیں ویکھے جنہیں ہتھاں نال سیتے سان. ہن تانوں انتظار ہے کنے سیتے سان. اے 2 بچیاں دی خالہ ہے نا ام المصائب ہے. میری مخدومہ نے فرمایا رقیہ آجا پتر رب گئے نہیں. جڑے بڑے علی دیاں تیاں قریب آئیاں نے آخری جملہ چوڑیاں نو 2 ہاتھ پا کے چمدیاں سن پیاں علی دیاں بیٹیاں. جدو زمیندار اتھوں دوڑیا قدماں تے ڈگ کے آندا تو مسافر ہے. سجاد فرماندے میں مسافر ہوں. بیبیاں کون نے فرمایا میریاں پھوپھیاں نے. کہنے لگے مہربانی کرو انہاں بیبیاں نو آکھو چوڑیاں نو ہاتھ نہ لاؤ. حضرت سجاد فرماندے نے کیوں نہ لاؤ. کہنے لگے لفظ کی ہے جڑا ایسا کہ میرا جگر کھا گیا کیوں چوڑیاں نو ہاتھ نہ لاؤ. کہنے لگا جی دراصل اتھوں بڑے مسافر گزردے نے میں کسے نو چوڑیاں نو ہاتھ نہیں لاؤں دینا. میں کسے واسطے محفوظ رکھے رہے. میں انہوں اندھیریاں تو بچانا میں انہوں بارشاں تو بچانا. بارش دے ویلے کر لے جانا پھر لیا کے ٹنگ دینا. کہنے لگا کسے نو ہاتھ کیوں نہیں لان دینا. میرے مولا سجاد پوچھا اسی کوئی لفظ آکھا میں نو کھا گیا. کہنے لگے چوڑے بڑے پاک نے. جدو سا کہنا چوڑے بڑے پاک نے سجاد فرماندے نے چومن دے چومن والیاں بھی بڑیاں پاک نے. کہنے لگا میں علی دیاں بیٹیاں تو علاوہ کسے نو ہاتھ نہیں لان دینا. سجاد فرماندے نے منہ تھلے کر سجے پاسے میری وڈی پھوپھی ہے کھبے پاسے میری چھوٹی پھوپھی ہے. کہنے لگا ماننتا تو کون ہے. میرے مولا فرماندے نے میرے گاڑے چباوا پا. جدو سے 2 باوا گلے چپائیاں فرمایا آنا زین العابدین آنا سید و ساجدین. اجڑ گیا ہی بیڑا بطول دا رول گیا نیتیاں زمرہ